نحمده ونصلي على رسوله الكريم. دوستو بزرگو، اللہ پاک نے دونوں جہانوں کی کامیابی وہ پوری کی پوری دین کے اندر رکھی، اور پورا دین زندگیوں میں آئے گی وہ محنت، اور محنت وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ دکان کی محنتوں سے زندگیوں میں دین نہیں آتا، کارخانوں کی محنت سے زندگیوں میں دین نہیں آتا، زمینداری کی محنت سے زندگیوں میں دین نہیں آتا۔ زمینداری کی محنت سے غلے آتے ہیں، باغوں کی محنت سے وہ پھل آتے ہیں، میوے آتے ہیں، اور کارخانوں کی محنت سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر محنت کرنے سے زندگیوں میں دین آئے گا۔ دین زندگی میں آتا ہے محنت، اور محنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، پھر زندگیوں میں دین آئے گا۔ اور دین جب زندگی میں آئے گی تو دنیا میں بھی چین، سکون، آرام، اطمینان اور خوشی ہوگی۔ اور مرنے کے بعد اللہ پاک کے وعدے ہیں، مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ انسان کامیاب ہوگا۔ دین کے لیے محنت کرنا ضروری ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے دنیا میں، سارے انبیاء علیہ السلام نے دین کی محنت کی، لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلایا کہ اے لوگوں، اللہ بھی مانو اور اللہ کی بھی مانو، اللہ کو مانو اور اللہ کی بھی مانو، اور اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو۔ سب سے زیادہ طاقتور جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرو، اللہ سے ہونے کو تسلیم کرو۔ کرنے والی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ مشکل کشا ہے، سارے مشکلاتوں کو اللہ آسان کر دیں۔ اللہ حاجت روا ہے، سارے انسانوں کی حاجتیں اللہ پوری فرماتے ہیں۔ اللہ پاک کارساز ہے، کارساز، سارے انسانوں کے کام اللہ بناتے ہیں، کوئی کسی کا کام بناتا نہیں ہے اور کوئی کسی کا کام بگاڑتا بھی نہیں۔ یہ بھی ہے کہ بگاڑ و سدھار جو ہے یہ بھی انسان کے اندر کا نام ہے، کسی دوسرے آدمی کا اس میں مداخلت نہیں ہے۔ صحیح چلو گے تو اللہ پاک کی طرف سے رحمت آئے گی، غلط چلو گے تو اللہ پاک کی طرف سے زخمت آئے گی، ٹھیک ہے؟ زندگی بہت بھائیوں، دوستوں، بزرگوں مختصر ہے۔ اب یہ وہ مشورے کے ترغیب میں فرمایا نا کہ آدمی نہ چلے نہ پھرے، پھر بھی اس کی زندگی جو ہے وہ گزرتی چلی جاتی۔ وہ پشتوں کا جو ہے نا وہ شاعر رحمان بابا، وہ کہتے ہیں اے ندہ کورا چرتا وزم نہ سفر کم لار دا عمر میں لنڈی کی بے سفرہ۔ آدمی ہلتا بھی نہیں ہے پھر بھی اس کا آخرت کا سفر شروع ہے، ہلتا بھی نہیں، ایک جگہ پر بیٹھا ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، جو بھی ہے، لیکن اس کی جو ہے نا آخرت کی طرف اس کی زندگی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایک لمحہ بس زندگی کو قیمتی بنانا، ٹھیک ہے؟ ایک بزرگ فوت ہو رہے تھے، فوتگی کے وقت رو رہے تھے، اور اپنے خادم نے ان سے پوچھا کہ ہم نے تو آپ کو ایسے گڑ گڑاتے ہوئے کبھی جو ہے نا کبھی بھی جو ہے رونے پہ نہیں دیکھا، نہ تہجد میں دیکھا نہ کسی اور وقت دیکھا۔ آج جب مر رہے ہیں تو ابھی جو ہے آپ رو رہے ہیں، آخری وقت ہے۔ کہتے ہیں اس بات پہ میں نہیں رو رہا ہوں کہ موت سے ڈرتا ہوں،
یہ میرا رونا جو ہے خوف کا رونا نہیں ہے، یہ میرا رونا جو ہے یہ خوشی کا رونا ہے، خوشی کا۔ کہتے ہیں کیسے خوشی کا؟ فرمایا اللہ نے جس طرح زندگی گزارنے کو مجھے حکم دیا ہے میں اس پر خوش رو رہا ہوں، جس طرح اللہ نے فرمایا میں نے اپنی زندگی اسی طرح گزاری ہے، اس پر میں رو رہا ہوں۔ خوشی کا رونا ہے، خوشی، غم کا رونا نہیں۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک ایک لمحہ یہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی۔ پھر انسان آخرت میں جو ہے پچھتائے گا، ایک نیکی بھی اس کو کوئی نہیں دے گا۔ اور ابھی جو ہے جتنا آدمی نیکی کر سکتے کر، ایک دفعہ اللہ کا نام لے لو، اللہ، آسمان زمین جو ہے یہ نور سے بھر جاتی، آسمان اور زمین جو ہے یہ نور سے بھر جاتی ہے۔ آخرت میں جو ہے نا مال ملک کی چیزیں تو نہیں ہے، آخرت کی کرنسی جو ہے اس کا نام ہے، آخرت کی کرنسی کا کیا نام ہے پتہ ہے؟ دنیا کی نیکی۔ دنیا کی نیکی جو ہے یہ آخرت کی کرنسیوں کا نام ہے۔ یہاں پر جس کے پاس بہت سا کرنسی مال ہوگا نا تو وہ ہر جگہ پر پراپرٹی کر سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، مال ہے اس کے پاس، مال کی وجہ سے اس ملک میں بیٹھے ہیں، دوسرے ملک میں کاروبار کرتے ہیں۔ اور جب جس کے پاس مال نہیں ہوگا، سرمایہ نہیں ہوگا، وہ تو ریڑھی کا کام بھی نہیں کر سکتا، ریڑھی کا چپڑی فروشی کا کام بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ چپڑی فروشی کے لیے بھی سرمایہ کی ضرورت ہے۔ آخرت کی سرمایہ دنیا کی نیکیاں، جس کے پاس جتنا زیادہ نیکیاں ہوگی وہ آخرت میں سب سے بڑی سی بڑی جو ہے نا بڑی سی بڑی پراپرٹی وہ کرے گا۔ ابھی مشورے میں یہ بات بھی آئی نا کہ محنت کرنے والے خود بھی نیکی پر چلیں، خود بھی دین پر چلیں، اوروں کو بھی دین پر تیار کرے، وہ اوروں کو تیار کرے، ٹھیک ہے نا؟ جنت و عبادت والوں کو بھی اللہ دے گی جنت، لیکن جو دین کی محنت کرے گا اور لوگوں کو جو ہے اس دین پر لائے گا، ٹھیک ہے، اس کو اللہ پاک جو ہے بڑی اونچی جنت ہے، وہ جنت جو اللہ میاں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی، اور عبادت والوں کے لیے حکم والے جنت ملے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے، جنت میں بھی دونوں آسمان زمین کا فرق ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے 5 وقت جو نماز پڑھتا ہے نا، 5 وقت نماز پڑھنے والا آدمی موت کے وقت فرشتہ آئے گی تو اسے شیطان کو بھگائے گی اور نمازی کو کہے گی کہ کلمہ پڑھو، وہ کلمہ پڑھے گا۔ اور حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کلمہ پڑھتے ہی بس حضور نے فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی، 5 وقت نماز پڑھنے میں یہ جنت میں جائے گا۔ آخر میں جب کلمہ پڑھے گا تو جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ تو وہ آدمی جو 5 وقت خود نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اوروں کو نمازی بناتے ہیں، اوروں کو نمازی بناتے ہیں، اوروں کو اللہ کے احکامات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے نکلے ہوئے اعمال پہ لوگوں کو لاتے ہیں۔ اللہ جانے کہ قیامت کے دن اللہ پاک ان لوگوں کو کیا کیا چیزیں دیں گے۔ خود بھی تابعدار اللہ کا بننا اور اوروں کو بھی اللہ کا تابعدار فرمان بردار بنانا، یہ تو انبیاء علیہ السلام کا کام، اور انبیاء علیہ السلام کا کام اللہ پاک نے ہم اور آپ کو دیا، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ ایک ایک لمحہ اللہ کی قسم قیمتی ہے، بہت قیمتی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آخرت میں لوگ جو ہے نا پھر خون کے آنسو روئیں گے، خون کے آنسو، ہائے یہ کیا ہوا، اللہ میاں کو ترس نہیں آئے،
ٹھیک ہے؟ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جمع بھی اس لیے ہوئے ہیں کہ دین ہمارے زندگیوں میں آ جائے، ہاں؟ اور یہی دین پوری دنیا کے انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے، ہم بھی جنت والے بن جائیں، اور دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے جہنم سے بچ کر سب جنت والے بن جائیں۔ اس محنت کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ ہر مسلمان، غریب ہو یا امیر، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، دیہاتی ہو یا شہری، مرد ہو یا عورت، جو بھی ہو، کالا ہو، گورا ہو، جس خاندان ہو، جس زبان کا ہو، اللہ پاک نے اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ کس کام کے لیے؟ اس کام کے لیے، دعوت کے لیے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے ان کو بچانا، اور اللہ میاں پر خود بھی ایمان لانا، یہ اس امت کا کام ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں تم بہترین ہو کس چیز پر؟ کہ لوگوں کو نفرسانی کے لیے بلاؤ، پھر بہترین ہو۔ اور جب اس کام کو کرو گے نہیں، لوگوں کو بلائیں گے نہیں، لوگوں کو دعوت دیں گے نہیں، پھر علماء سے پوچھو کہ یہ بہترین امت میں آتا ہے یا نہیں۔ یہ علماء، مفتی صاحبان کا کام ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ نے تو یوں فرمایا ہے کہ بہترین اس چیز پر بہترین، ایک لمحہ ضائع نہ ہو جائے، ایک لمحہ۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ انعام الحسن فرماتے تھے دائی کا ایک لمحہ ضائع ہونا، دائی کا ایک لمحہ ضائع ہونا امت کے کروڑوں انسانوں کا نقصان ہے، امت کے کروڑوں انسانوں کا نقصان۔ ہمارے کتنے لمحے ضائع ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنے لمحوں کا کتنا فکر بھی کرتے ہیں کہ اس لمحے میں کتنا ہم نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کو یاد کیا، آخرت کو یاد کیا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کو ہم نے یاد کیا کہ موت آئے۔ ہر نماز کے بعد حضور پاک علیہ السلام قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے۔ ہم مانگتے یا نہیں یہ تو ہر ایک کو خود پتہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، زندگی بہت مختصر لیکن ہے بہت قیمتی، اسی پر سارا آخرت کا دار و مدار ہے۔ اللہ کی قسم، اس زندگی میں اگر انسان کے ہاتھ میں بہت کچھ آیا، مال آیا، ملک آیا، تخت و تاج، حکومت، کرسی آئی، ٹھیک ہے، اور دین زندگی میں نہیں ہے، ہاتھ میں دین نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو قیمتی چیز ہاتھ سے نکل گیا، اور بے قیمت چیز جو ہے وہ ہاتھ میں آ گئی۔ بے قیمت کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا کریں گے؟ ہم تو بس اصل چیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وہ دین ہے۔ دین، زندگیوں میں دین آئے گا تو پھر چین، سکون، آرام و اطمینان اور خوشی اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی دے گی، ہمیشہ دنیا میں، اور موت کے وقت بھی خوش، قبر میں بھی خوش۔ قبر میں آدمی جائے گا، 3 سوال ہے نا، سب کو پتہ ہے۔ آپ کا پالنے والا کون؟ اگر دنیا میں اس نے دعوت چلائی اور اللہ پاک کے ذات پر بھروسہ تھا، یقین تھا، اعتماد تھا، تو کہے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے، اللہ ٹھیک ہے نا؟ وہ فرشتے جو آئیں گے نا، دین کے بارے میں، اسلام ہے، حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو فوراً علماء نے لکھا ہے نا، فوراً اس کے بارے میں اعلان ہوگا، جنت سے اس کے لیے بستر لے آؤ، قبر میں جنت سے بستر،
یہاں بھی خوشی وہاں بھی خوشی، اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دو کہ جنت کی خوشبو. پتہ ہے یہ مردہ کہے گا کہ کب قیامت ہوگی، عجیب خوشیاں ہیں، خوشیاں ہیں ایسے عجیب خوشی. تو اس کے بعد ایک سفید ایک خوبصورت انسان آئے گا. تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے دامت بند. تو جب یہ چیزوں میں پاس ہوگا تو اس کو جو ہے داد دے گا، داد شاباش دے گا، تم نے اچھی زندگی گزاری، اللہ پاک کو آپ نے راضی کیا تھا، ابھی مزے کرو. وہ آدمی جو تھا اس کے خوبصورت لباس، خوبصورت چہرہ، یہ مردہ اس سے پوچھے گا کہ صرف یہ بتاؤ کہ تم ہو کون، تم کون ہو؟ فرمایا میں کون ہوں، مجھے آپ نہیں پہچانتے، میں آپ کا نیک عمل ہوں، نیک عمل، آپ کا نیک عمل. تو بھائی قبر میں بھی خوش. تبلیغ تو ہے، تبلیغ تو ہمارے بس سامنے ہے. تبلیغ میں آدمی جاتا ہے تو پھر وہ تبلیغ میں جانے سے وہ اتراتا ہے کہ یار کیا ہوگا تبلیغ میں جائیں، گھر چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا، ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کو ایک عالم فرماتے تھے آگ میں ڈالا. یہ ابراہیم علیہ السلام تو ظاہر میں آگ میں تھے، ظاہر میں آگ میں تھے، لیکن اصل جو تھے وہ باغ میں تھے. باغ تھا، جنت کا باغ. لوگوں کو نظر آتا تھا کہ یہ آگ ہے، ورنہ وہ آگ نہیں تھا، وہ جنت کا باغ تھا، باغ. اسی طرح یہ تبلیغ کا کام بھی اس طرح ہے. آدمی کو تکلیف ہوتا ہے، نکلنے میں تکلیف، دشواریاں، ٹھیک. شیطان بھی جو ہے زور لگاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نہ نکلے. آپ کو پتہ ہے شیطان کا سب سے زیادہ دشمن، بڑا دشمن جو ہے، شیطان کا بڑا دشمن دائی ہے. دائی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، شیطان کا بڑا دشمن ہے. کہ یہ دعوت دے گا، لوگ نمازی بنیں گے، حاجی بنیں گے، سنتوں والا فرضوں والا بنیں گے، کافر کلمے والا بنے گا. شیطان بس اس دائی کے پیچھے لگا رہتا. نہ نکلو اللہ کے راستے میں، نہ نکلو، گرمی ہے، گرمی. اللہ میاں فرماتے ہیں یہ گرمی جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ ہے. ابھی بھی کہتے ہیں ساتھی یار اچھی جگہ ہماری تشکیل ہو جائے. اچھی جگہ تشکیل کے لیے تو محنت ہے، اچھی جگہ تو جنت ہے. جنت، دنیا کون سی اچھی جگہ ہے؟ یہ اچھی دنیا کوئی اچھی جگہ، اچھی جگہ جس کو اللہ نے فرمایا کہ اچھی جنت ہے، جنت. اور اس اچھی جگہ کے لیے تو ابھی سے محنت. دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یقین سے کہتا ہوں زندگیوں میں دین اسی محنت سے آئے، اور دنیا میں دین اسی محنت سے پہلے. اور اسی محنت کو کرنے سے اللہ جل شانہ ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ اللہ پاک ہمیں کانے دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پرانے ساتھی ہوں گے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس کو تبلیغ پر پلنے کا یقین نہ ہو وہ اس کام میں نہیں چل سکتا. مہمان ہے راستے میں، بس تبلیغ کریں گے کہاں سے کمائیں گے؟ یہ پرندوں کو دیکھو، اس کا کوئی مارکیٹ ہے؟ یہ کام مزدوری کرتے ہیں. یہ مچھلیوں کا کام مارکیٹ ہے، یہ جانوروں کا کام مارکیٹ ہے. سب سے زیادہ، سب مخلوق میں سب سے زیادہ ڈرنے والا جو ہے وہ انسان ہے.
کام نہیں کریں گے کھائیں گے کہاں سے؟ یہ گیدڑ دیکھو، گیدڑوں کی کئی آپ لوگوں نے جگہ دیکھی ہے، یہ کوٹ میں گیدڑ ہے، اس کی جگہ دیکھیں کہ یار یہ گیدڑ کہاں پھر مارکیٹ میں صبح جاتے ہیں۔ کتوں کا مارکیٹ دیکھا ہے کہ وہ جا کر 1 گھنٹہ مزدوری کرے، صرف ایک حضرت انسان ہے قربان۔ مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان جو ہے نا یہ کائنات کا دلہا ہے، دلہا۔ اگر یہ انسان کائنات میں نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہمارا کتنا خوبصورت مرکز، اللہ اور بھی جو ہے نا اس کو بڑھائے، کتنا خوبصورت، سارے لوگ ان سے اثر لیتے ہیں، اچھے سے اچھے آتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ اگر اس مرکز میں انسان نہ ہو، انسان بالکل نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، تو اسی میں انسان کو ڈر لگ جاتا ہے۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بس آخرت کے لیے تیاری ہے۔ ہاں، ہم بیٹھے ہیں ہماری سفر شروع، ہم لیٹے ہیں ہماری سفر شروع، ہم کام کرتے ہیں آخرت کا سفر شروع۔ لیکن سوچ کریں، وہ لقمان حکیم صاحب نے بیٹے کو نصیحت کی، ٹھیک ہے، کہ بیٹا دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور بیٹا آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ عجیب نصیحت۔ لقمان حکیم صاحب چھوٹا بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا۔ استاد نے ایک دفعہ کلاس میں کہا کہ ایسا کوئی چیز، شاگردوں سے کہا ایسا کوئی چیز لاؤ دنیا میں جو جنت والا چیز، جنت میں، جنت کا چیز دنیا میں ہو۔ تو بس جی یہ نکلا، سارے نکلے بچے، ڈھونڈتے پھرتے پوچھتے۔ تو لقمان حکیم صاحب چھوٹے تھے نا، اس نے جا کر تیلی میں جو ہے نا، تیلی میں مٹی لائی، مٹی خاک، اور استاد کے پاس پہنچایا، اور کھولا، کہتے ہیں استاد جی یہ دیکھ۔ کہتے ہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جنت کی چیز۔ کہتے ہیں یہ کیسے جنت کی چیز؟ کہتے ہیں یہ میں نے اپنے ماں کے پاؤں کے تلے سے یہ مٹی لائی، اور ہم نے تو سنا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تو یہ جنت کی چیز استاد جی لایا۔ تحقیق کیا تو وہ لقمان حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دین کی محنت کرو گے زندگی میں دین آئے گا۔ یہ محنت نہیں ہوگی نا۔ کل ہمارا گشت تھا، ٹھیک ہے نا، وہ گشت میں بھی میرا تو مطالبہ تھا، تو ہم نے کہا کہ یہ گجرانوالہ شہر کی بات ہے۔ گجرانوالہ شہر میں کچھ مسجد میں جھگڑا پڑ گئی، فضائل اعمال پر جھگڑا پڑ گئی کہ اس کو اس مسجد میں نہیں پڑھنا، دوسرے فریق کہتے ہیں پڑھتے ہیں، نہ پڑھو پڑھو، تو عدالت میں وہاں جو ہے نا وہ کیس چلا گیا۔ اور جج صاحب نے کہا جس کتاب پر آپ کی لڑائی وہ لے آؤ۔ فضائل اعمال کو لے گیا فضائل اعمال۔ بس جج صاحب نے کہا اس کو میں پہلے مطالعہ کروں گا پھر فیصلہ کروں۔ تو گھر میں رکھ دی کتاب کو، گھر میں رکھ دی، اور خود جو کسی دورے پر چلا گیا۔ 1 ہفتہ نہیں تھا گھر میں۔ گھر جب واپس آیا نا تو چھوٹی بچیوں نے وہ بھی اسکارف پہنے ہوئے، اور اس کی بیوی محترم جو ہے وہ بھی پردے میں، نماز بھی، شکل و صورت اس کی لڑکیاں۔ بچوں کا پوچھا کہ بچے کہاں ہیں؟ کہتے ہیں مسجد میں۔ اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ ترتیب کیا ہے؟ پہلے تو ہمارے گھر میں یہ ترتیب نہیں تھی۔
یہ پردہ، یہ بچوں کے سر پر دوپٹے، اور یہ لڑکے مسجد میں، اور آپ کا یہ میری سمجھ میں بات نہیں ہے۔ تو بیوی نے ان سے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ نے جو کتاب یہاں لایا تھا اس کتاب کو ہم نے کھولا تو اس کتاب میں تو عجیب باتیں تھیں۔ جو نماز نہیں پڑھے گا اس پر یہ سزا، جو پڑھے گا اس پر یہ جزا، جو ذکر کرے گا اس پر اللہ ہی دیں گے، جو نماز پڑھے گا یہ دیں گے۔ عجیب کتاب ہے یہ۔ ہم نے تو اس کو دیکھ کر ہم نے کہا کہ آپ نے ہمارے لیے لائے۔ تو جج تو بڑا آدمی ہوتا ہے نا، تو انہوں نے جو ہے نا بھائی بس جب عدالت چلے گئے، وہ کہ تاریخ آئی، وہ دونوں فریقوں کو بلایا۔ مختصر یہ ہے، مختصر کہ اس کتاب کو میرے گھر میں رکھنے سے میرے بیوی بچے سب میں انقلاب آ گیا۔ انقلاب کے بات تو سمجھتے ہیں نا، انقلاب، سب کے قلوب بدل گئے۔ انقلاب قلب کی جمع، سب کے قلوب بدل گئے۔ ہمارے بیوی بچوں کا قلوب بدل گئے، دنیا سے موڑ کر آخرت کی طرف اس کے دل لگ گئے۔ کہتے ہیں جب تک میں اس شہر گجراوالا میں ہوں گا تو میں یہ آرڈر کرتا ہوں کہ یہ کتاب ہر مسجد میں پڑھنا چاہیے۔ اور ہمارے گھروں میں بھی کتابیں ہیں۔ جب ہمارا مفتی صاحب پوچھتے ہیں کہ کس کس کے گھر میں، تو ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں نہیں ہے تو ہماری دکان پہ بھی ملتے ہیں، بازار پہ بھی ملتے ہیں۔ نہیں، مطالعہ نہیں کرتے۔ گھر والوں سے بھی جو یہ ہمدردی نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں ظلم ہے، ظلم۔ ایک صاحب نے لائبریری کھولی، لائبریری، وہ ٹیچر تھے، استاد تھے، اپنے شاگردوں سے کہا کہ سنو، شاگردوں سے کہا کہ بیٹو آپ کے گھر میں کوئی ایسا کتاب ہو نا، ایسا کتاب جو آپ کے گھر میں کوئی مطالعہ اس کا نہ کرے، مطالعہ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو وہ میرے پاس لے آئے، ہم جو ہے یہاں لائبریری میں رکھتے ہیں کہ ہمارے لائبریری میں بہت سی کتابیں ہوں۔ تو شاگردوں سے کہا، صبح جو شاگرد بھی آتا تھا نا، ہر شاگرد کے ہاتھ میں قرآن پاک ہوتا۔ استاد نے ایک شاگرد سے پوچھا کہ یہ خود تو قرآن پاک ہے، کہتے ہیں جی ہاں یہ ہمارے گھر میں پڑھا ہے لیکن اس کی کوئی تلاوت نہیں کر۔ دوسرے تیسرے سے وہ استاد رو پڑے، کہتے ہیں اور کتابوں کو دیکھتے ہیں لیکن قرآن مجید کو نہیں دیکھتے۔ قرآن مجید کو وقت ختم ہوا، ہم سفر میں تھے نا، تہجد کے وقت، تہجد کے 1.5 سال کی جماعت میں گمبیا میں چل رہے تھے، تو مسجد کے ساتھ دیوار، ایک گھر والوں کی دیوار لگی۔ تہجد کا وقت تھا، بس آدھا پونا گھنٹہ جو تھا بس اذان کے لیے تھا، آدھا گھنٹہ۔ موسم گرم تھی، ہم شہر میں تھے۔ اللہ پاک کی قسم، اللہ کی قسم، ایک گھر سے، جس گھر کے قریب ہم رہتے تھے گمبیا میں، اس گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی۔ تو جب صبح نماز ہوئی، ہمارے مولوی صاحب جو ہے ترجمان محترم نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ کے یہاں کوئی بچے پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، ہمارے پاس تو کوئی بچے نہیں پڑھتے۔ کہتے ہیں یہ تلاوت کی آواز جو آتی ہے، کہتے ہیں یہ میرے بچے ہیں، میرے 4 بیوی ہیں، بچے زیادہ ہیں، لیکن ہمارا معمول ہے، معمول اس وقت ہم سارے بچوں کو فارغ کرتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں۔ ابھی تو ہم بس بھائی محنت کی ضرورت ہے، اور چیز کی اصل جو ہے محنت کی، جتنا یہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہوگی
لوگوں کو سے روزہ نہیں ہے. ابھی یہ وقت بہت لوگ نرم ہیں، دل بھی نرم ہے، شیطان بڑے بڑے قید کیے گئے ہیں. سے روزے کے لیے آدمی نکالو، یہ سے روزہ نہیں ہے، اس کی پوری زندگی ہے. سے روزے کے لیے، چلے کے لیے، ملکوں کے لیے، پار ملکوں میں. ابھی ہم رائیونڈ سے شاہ صاحب کے ساتھ واپس آئے نا، گئے بھی واپس آئے. یہ تو پہلے ایک دن پہلے گئے تھے، ہم تو ایک دن بعد میں گئے تھے. رائیونڈ میں اتنے لوگ الحمدللہ آ رہے ہیں. تو وہ نیچے کے جو ہے مہمانوں کی جگہ اس کو بڑی بنا دی. ہاں، وہ ممبر تک لے گئے تھے. ابھی قریب اتنے مہمان آ رہے ہیں. یہ بھی آپ لوگوں کو بہت پرانے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، ان کی برکتوں سے یہ لوگ باہر ملکوں سے آئے ہیں. لیکن ان کے پاس کوئی پرانا ساتھی 2 دن انتظار کرتے ہیں، 4 مہینے والا امیر صاحب ملتا نہیں. تقاضے ابھی انشاءاللہ ساتھی پیش کریں گے. تو اس لیے سارے ساتھیوں سے گزارش ہے، رمضان میں ایک سے روزہ 7 مہینے کے برابر ہے. کسی ساتھی کا سے روزہ نہ رہ جائے، اور نہ محلے میں کوئی فرد اور کوئی جماعت کا ساتھی ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ پاک کے راستے میں 3 دن نہ لگے. یہ جب تھوڑا سا وقت لگائے گا تو انشاءاللہ زندگی تبدیل ہو. بس چند تقاضے ہیں بھائی، سنیں، یہ بھی تقاضوں کو سن کر چلے جائیں. تو اس کے لیے فرمائے بھائی، چل کے لیے نقد کون تیار ہے؟ اور